نے اللہ کے رسول سے کیا سنا کہ آپ فرما رہے تھے الوحدۃ خیر من جلیس السوء، کہ برے آدمی کی صحبت میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ انسان تنہا بیٹھ جائے۔ اب دوسری نصیحت فرما رہے ہیں والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھنا اس بات سے بہتر ہے کہ انسان جا کر تنہا بیٹھ جائے۔ یعنی اگر تنہا بیٹھے نا، کوئی کام نہیں ہے، دیکھا کوئی اللہ کا نیک صرف انسان آیا ہے، نیک آدمی آیا ہے، اللہ کا ولی آیا ہے، تو وہ تنہائی چھوڑ کے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ اس کے صحبت میں بیٹھ جاؤ، وہ اللہ کا ولی ہے، اس ولایت کی وجہ سے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی رحمتوں کی برسات فرما دیں گے، تمہیں بھی خیر و برکت نصیب ہوگی، اور ان لوگوں کی خیر و برکت واقعتاً ہوتی ہے۔ میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ نیک آدمی کی جو صحبت ہوتی ہے نا، اس کا اثر صرف یہ نہیں کہ جو اس کے پاس بیٹھے گا اس کے اوپر اثر ہوگا، بلکہ اس نیک آدمی کے وجود کا اثر پوری کی پوری سوسائٹی کے اوپر ہوتا ہے، پورے کے پورے علاقے کے اوپر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری دسترس میں، وہ پیچھے گلی میں رہتا ہے۔ ہمارے دماغ میں کوئی غلط بات آتی ہے، ہم گھر سے نکلتے ہیں چپل پہن کر، جا کر پہنچ کر دروازے پہ دستک دے کے اس کو بلا کے اس سے وہ بات پوچھ لیتے ہیں، تو رحمت ہے نا، رحمت ہے۔ اس سے رابطہ کرنا ہمارے لیے آسان ہے، اس سے ملنا ہمارے لیے آسان ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ چلو وہ مسجد میں تشریف لائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، میں بھی جاتا ہوں، چلو مسجد میں پکڑ لیں گے، وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ مسجد سے نکلیں گے تو وہاں ملاقات ہو جائے گی، نہیں نکلیں گے ہم فون کر کے اس سے رابطہ کر کے اس کے گھر پہ چلے جائیں گے، گھر کے دروازے پہ ملاقات ہو جائے گی۔ تو نیک آدمی کا اثر صرف اس انسان کے اوپر نہیں ہوتا کہ جو اس کے پاس بیٹھنے والا ہے، بلکہ پوری گلی کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، اور پوری سوسائٹی، پوری بستی کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ نیک آدمی اپنی ذمہ داری کا احساس تو کرے۔ آج کل ایک الگ سا ماحول بنا ہوا ہے، گو کہ وہ غلط ہے، وہ ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ پرانے وقتوں میں جو ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ ہوتے تھے نا، تو وہ گلی کے بچوں کے اوپر نظر رکھتے تھے خاص طور پہ، اور ہر بچے کو یوں سمجھتے تھے کہ جیسے میرا بیٹا ہے، ہر بچے کو یوں سمجھتے تھے جیسے میرا بیٹا ہے۔ اب بچے کو دیکھا کوئی غلط کام کرتے ہوئے تو اس کو بلا کے وہ کبھی سمجھا بھی دیتے تھے، کبھی ڈانٹ بھی دیتے تھے، اپنا بیٹا سمجھتے ہیں نا، تو ان کی وہ ڈانٹ اور ان کی وہ مار بچے محسوس نہیں کرتے تھے کہ وہ فلاں نے ہمیں مار دیا، فلاں نے پٹائی کر دی۔ آج تو ذرا سا کوئی ڈانٹتا ہے تو جا کے فوراً باپ کو بتاتے ہیں وہ فلاں انکل نے مجھے ڈانٹا ہے، اور وہ انکل مزے کے باغی وہ پھر لڑنے بھی آ جاتے ہیں، میرے بیٹے کو کیوں ڈانٹا ہے؟ وہ پھر شکایت بھی کرتے ہیں کہ جی آپ کے بیٹا یہ کر رہا تھا، میں نے اصلاحاً اس کو تھوڑا سا ڈانٹ دیا۔ نہیں، آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا، آپ کون ہوتے ہیں اس کو ڈانٹنے والے؟ یہ ہماری ان سختیوں نے، ہمارے ان الٹے قسم کے مزاجوں نے نا ہمارے بڑے بوڑھوں کو، بزرگوں کو محدود کر دیا ہے۔ اب وہ بھی کچھ نہیں کہتے ہیں، اب وہ بھی کچھ نہیں کہتے ہیں۔ اور بچوں میں جو تھوڑی بہت ان کی آنکھوں میں شرم و حیا تھی نا، کہ بزرگ کو دیکھا گلی میں وہ اپنے دروازے سے باہر نکلے تو بچہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس بزرگ کو آتے ہوئے دیکھا تو فوراً بچہ سہم جاتا تھا کہ وہ بزرگ آ رہے ہیں، وہ صاحب آ رہے ہیں، ایک حیا ہوتی تھی نا۔ لیکن اب نہیں سہمتا بچہ، وہ اپنی شرارتوں میں لگا رہتا ہے۔ وہ اونچی آواز سے بات کر رہا ہوتا تھا تو بزرگ کو آتا ہوا دیکھا، اس کی آواز میں دھیما پن آ جاتا تھا، اس کی وہ آواز جو اونچی تھی وہ بالکل کمزور پست ہو جایا کرتی تھی۔ تھا نا ایسا؟ اب نہیں ہے، اب نہیں ہے۔ دونوں طرف سے معاملہ خراب ہے، گیپ آ چکا ہے، بچہ بزرگ سے دور، بزرگ بھی بچے سے دور۔ ہر شخص اگر اپنی ذمہ داری کا احساس کرے تو میرے خیال میں ہماری اصلاح کے لیے بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ اب پرانے وقتوں میں ہم دیکھیں، استاد بھی اصلاح کرتا تھا، گلی کا بزرگ بھی اصلاح کر رہا ہوتا تھا، مسجد میں آؤ تو دو چار اور لوگ مل جاتے تھے اصلاح کرنے والے، والدین تو ہوتے ہی تھے گھروں میں اصلاح کرنے والے،
نانی ہوتی تھی وہ اصلاح کر رہی ہوتی تھی، نانا جان اصلاح فرماتے تھے، دادی اصلاح کر رہی ہوتی تھی، دادا اصلاح کر رہے ہوتے تھے، اب کوئی نہیں کرتا، وہ گھر میں بیٹھا باپ بھی نہیں کرتا، وہ باہر والا کیا کرے گا؟ یعنی اتنا گیپ آ چکا اور اتنی خرابیاں آ چکی اور ماحول اتنا ہمارا بدل کے پستی سے زیادہ پستی کی طرف جا چکا اور کمزور ہو چکا، یہ بالکل بھی غیر مناسب سی اور نامناسب سی بات ہے۔